میرے بابل کا اونچا محل، میرے ساجن کی گلیاں تنگ، میں پھولوں کی رہنے والی، مجھے ملا ہے کانٹوں کا سنگ۔ وہ اپنے گھٹنوں کے ارد گرد دونوں بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی، اور اس کے قریب ہی فرش پہ بیٹھی گل اسے چپ کروانے اور تسلیاں دلاسے دینے میں مصروف تھی۔ گل آج ذرا فارغ تھی، اس لیے شام سے یہ علیزے کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے بیٹھنے میں کتنا ٹائم گزر گیا تھا اس کی دونوں کو ہی خبر نہیں تھی۔ دیکھو بی بی جی، یہ وقت اللہ نے شروع سے ہی آپ کی قسمت میں لکھ دیا تھا، یہ وقت آپ نے دیکھنا ہی تھا، اس لیے اس طرح رونے دھونے سے کیا ہوگا، ہونا تو وہی ہے جو ازل سے لکھا جا چکا ہے۔ گل بار بار اسے سمجھا رہی تھی، لیکن مجھے کم از کم پتہ تو چلے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے، یہ سزا کس گناہ کی سزا ہے، مجھے کیوں اس قبر میں اتار دیا گیا ہے، وہ مجھے بتاتا کیوں نہیں۔ علیزے روتے روتے اچانک چیخ اٹھی تھی، اور پھر اچانک ہی اس کے چیخ حلق میں ہی پھنس گئی تھی، اور وہ ایک پل کے لیے خوف سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ بیسمنٹ کی سیڑھیوں کے پاس ہی دلاور شاہ کھڑا تھا، جس کو دیکھ کر گل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ بھی لرز اٹھی، کیونکہ اس کے تیور بہت سنجیدہ تھے۔ سلام صاحب۔ گل بمشکل ہمت مجتمع کرتی ہوئی اٹھی اور اسے سلام کرتے ہوئے سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی۔ دلاور نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا، اور گل دل ہی دل میں علیزے کی خیریت کی دعا مانگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ دلاور خاموشی سے اسے دیکھتا ہوا ذرا فاصلے پہ رکھی کرسی کھینچ کر عین اس کے سامنے لے آیا تھا، اور اس کے سامنے کرسی رکھ کر اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگائے نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دلاور کی کاٹ دار آنکھیں اسی کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں، اور علیزے سر سے پاؤں تک جل اٹھی تھی۔ اس کے چہرے کے ناگوار تیور دیکھتے ہوئے دلاور نے اپنی نظریں پھیر لی تھیں، اور جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالتے ہوئے سگریٹ سلگا لیا۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے، یہ سزا کس گناہ کی سزا ہے، اور تمہیں کیوں اس قبر میں اتار دیا گیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تم جس زمین پہ بیٹھی ہو اسی زمین میں سما جاؤ گی۔ جو اذیت میں سہ رہا ہوں وہی اذیت تم سہ لو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سنو گی تو مر جاؤ گی، اور میں تمہیں وقت سے پہلے نہیں مارنا چاہتا۔ دلاور نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑا، نظروں کا زاویہ دوبارہ علیزے کی سمت بدل لیا تھا۔ لیکن میرا گناہ کیا ہے آخر؟ اس کی آواز پھر سے بھر آ گئی۔ اس کے سوال پہ دلاور تلخی سے ہنسا تھا۔ اس دنیا میں تمہارا صرف ایک ہی گناہ ہے کہ تم وقار افندی کی بیٹی ہو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کا فیصلہ دو ٹوک تھا، کافی سکون اور اطمینان بھرا۔ تمہاری میرے پاپا کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ وہ اس سے ڈری ہوئی تھی اتنی کہ دلاور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے کے لیے سیدھا ہوا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس کے ایک تھپڑ سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ سوال نہ کرو کہ جن سے تمہارا اور میرا یوں آمنے سامنے بیٹھنا بھی محال ہو جائے، دلاور نے اسے ٹوکا تھا۔ پلیز ڈرائیور، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے میرے گھر جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے نیند نہیں آتی، میں سو نہیں پاتی، پلیز مجھے جانے دو، علیزے نے کہتے ہوئے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ دلاور نے اس کے اس طرح رونے پہ خفکی سے سر جھٹکا۔ تو چلی جاؤ، تمہیں روکا کس نے ہے؟ سارے دروازے کھلے ہیں، تم جب چاہے جا سکتے ہو، میں نے تمہارے پیروں میں زنجیریں تو نہیں ڈال رکھی؟ دلاور نے بڑی لاپرواہی کا اظہار کیا، لیکن علیزے اس کی لاپرواہی کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھتی تھی، اسی لیے تو اپنی بے بسی پہ اور زیادہ رونا آیا تھا۔ وہ اور زیادہ روئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مزید کچھ کہتے، اچانک دلاور کے سیل پہ وائبریشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ کال گلاب خان کے نمبر سے تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کافی دیر سے فون کر رہا ہوں مگر کال ہی نہیں مل رہی تھی۔ گلاب خان شاید ساتھ ساتھ ڈرائیو بھی کر رہا تھا۔ میں بیسمنٹ میں ہوں، شاید اس لیے آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب۔ مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دے رہی ہے، تم کہو کیا کہنا ہے؟ دلاور سگریٹ بوٹوں تلے مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، کون آ رہے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ صاحب کچھ سنائی نہیں دے رہا، گلاب خان خاصی اونچی آواز میں بولا تھا۔ ارے یار، میں پوچھ رہا ہوں کہ عبداللہ اور زری وغیرہ ٹھیک ہیں، سب خیریت ہے نا؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ اس نے باقاعدہ نام لے کر اور دوہرا کے پوچھا تھا، جس پر علیزے نے روتے روتے چونک کر دیکھا تھا۔ عبداللہ اور زری؟ علیزے کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ یہ نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھے، یہ نام تو آسیہ افندی کی زبان سے اس نے کئی بار سنے تھے۔ ٹھہرو، میں بیسمنٹ سے باہر جاتا ہوں، دلاور کہتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور علیزے یکدم کسی سکتے سے باہر آئی تھی۔ ڈرائیور رکو، میری بات سنو، ڈرائیور پلیز۔ علیزے بمشکل گرتے پڑتے اٹھی اور اس کے پیچھے بھاگی تھی، لیکن اتنے میں وہ باہر جا چکا تھا۔ رات خاصی گہری اور تاریک ہو چکی تھی جب ان کی گاڑی دوبارہ لاہور کی حدود میں داخل ہوئی۔ زندہ دلان شہر جاگ رہا تھا، اور زندہ دل باسی جاگنے اور ہر جگہ دھوم دھام سے منانے میں مصروف تھے۔
और उस सड़क जगह की रौनकें रेड लाइट एरिया से शुरफा की गलियों तक अपने अरूज पे थी और सड़कों पे जा बजा बिखरे मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते थे। कोई और वक्त होता तो निगारिश उन मनाजिर को यकीनन दिलचस्पी से देखती और एंजॉय करती, क्योंकि वो पहली बार पाकिस्तान आई थी और पहली बार ये सब देख रही थी। लेकिन अफसोस कि उस वक्त उनके दिल बेसुकून और दिमाग मुंतशिर से थे। निगारिश के साथ साथ जरी और अब्दुल्ला का भी यही हाल था। सोचें गहरी और उलझी हुई थी और उन्हीं सोचों के दौरान सारी रौनकें और सारे मनासिब पीछे रह गए थे और उनकी गाड़ी अपने घर के सामने आ रुकी थी। अब्दुल्ला ने चौंक कर देखा था। ये घर दिलावर ने पसंद किया था, उसी ने ख़रीदा था और उसी ने उस घर के हस्बे ज़रूरत थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह करवाई थी और मुलाजिम भी रखे थे। अब्दुल्ला तो उस घर को पहली बार देख रहा था और पहली नज़र देख कर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि हमेशा की तरह दिलावर का ये इंतखाब भी शानदार था। घर की खूबसूरती रात के अंधेरे और मस्नूई रोशनियों में भी उजागर हो रही थी। अब्दुल्ला ने दिल ही दिल में सराहा था और इतने में गुलाब खान के एक ही हॉर्न पे गेट फौरन खुल गया और गाड़ी सुबह रफ्तारी से आगे बढ़ती अंदर पोर्च में आ रुकी थी, जहां दिलावर शाह की सर पहले से मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो उनका इंतज़ार कर रहा था। दिलावर यहीं है? अब्दुल्ला को हैरत हुई थी। जी साहब यहीं है, वो सामने बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गुलाब खान ने लॉन के बाएं तरफ इशारा किया था, जहाँ एक टेबल और 4 कुर्सियां बिछी हुई थीं और उन्हीं में से एक कुर्सी पे दिलावर शाह बराजमान था। ओह, हमारी वजह से वो भी बेआराम हो रहा है, अब्दुल्ला शर्मिंदगी और अफसोस से कहता गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे उतर आया था और उसके पीछे जरी और निगारिश भी उतर आई थी। मुबारक हो, बच के आ गए हो। दिलावर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तुम ना होते तो नहीं आ सकता था, बड़े घाक शिकारी थे, अब्दुल्ला ने इतराफ़ किया। हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि बड़े घाक शिकारी हैं, इसीलिए मैं हमेशा ऐसे घाक शिकारियों को वो शिकार देता हूँ जिनको निगलना भी मुश्किल हो जाए और उगलना भी, और आज तुम भी उनके लिए ऐसा ही शिकार साबित हुए हो। बड़ा तकलीफ हुई होगी उनको, दांत कचकचा के रह गए होंगे। दिलावर अब्दुल्ला के इतराब पे कहका लगा कर हंसा था और जरी की जान ले गया था। वो उसके कहके पे थम सी गई और नजरें नमानी, फिर उसके दीदार के लिए उसकी ज़ात की चौखट पे जा बैठी थी और अपना खाली और हाजतमंद दामन फैला दिया। वो सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस ऊंचे पूरे कद से खड़ा अब्दुल्ला से मुखातिब जरी के दिल को उसकी धड़कनों समेत सहमा के रह गया था। वो देखती रह गई थी। उसके चेहरे की रंगत दमक रही थी। वो साफ सुथरा और फ्रेश नज़र आ रहा था। उसकी सेहत भी पहले से काफ़ी अच्छी महसूस हो रही थी। वो शलवार सूट बहुत कम पहनता था, मगर जब पहनता था उसे बहुत सूट करता था। उसकी पर्सनैलिटी ग्रेसफुल और शानदार लगने लगती। ऐसे में उसके मुकाबिल ठहरना, उसे देखना जरी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उस वक्त भी कुछ यही हाल था। वो बड़ी मुश्किलों से दिल को लगाम डाले दिल कड़ा के उसे देख रही थी। इस सूरत पे तो वो कुर्बान थी। वो आखिर क्यों ना देखती, वो उसके सामने ही खड़ा था। देख देख कर दिल ही नहीं भरता था। वो क्या करती, मजबूर थी उसे देखने पे, उसे चाहने पे, और मजबूर करने वाला उसका इश्क था, मुँह जोर और बेलगाम, जो दिलावर शाह की सिंध थी सर पर भागे जा रहा था, जिसे ये भी परवाह नहीं थी कि अगर रास्ते में ठोकर खा के गिरा तो चोट कितनी गहरी आएगी, संभल भी पाएगा या नहीं। और जरी भी इश्क की बर्थ पे सवार थी। वो जिस तरफ भी ले जाता उसने तो जाना था। मजबूर जो थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ ज़्यादा ही मजबूर थी, इतनी कि अब्दुल्ला से बात करता दिलावर भी महसूस कर चुका था। लेकिन उसने जरी की सिम देकर उसे नर्वस नहीं किया था, बस अपने ध्यान में बात करता रहा और वो अपने ध्यान में खोई रही। जरी निगारिश भी उसकी मैफियत भांप चुकी थी, इसीलिए उसे टोका दिया। उफ, मर जाए ये जरी, जब भी कमबख्त दिल सेराब होने की कोशिश करता है, जरी की ये पुकार हमेशा खलल डाल देती है। वो दिल ही दिल में झुंझला के रह गई थी। चलो हम अंदर चलते हैं। निगारिश ने अंदर की सिमत इशारा किया था, जिस पे अब्दुल्ला और दिलावर भी मतवज्जे हुए। ठीक है यार, आप लोग आराम करें, मैं भी अब चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो रहा है। दिलावर ने अपनी मजबूत कलाई पे बंधी घड़ी से टाइम देखते हुए इजाज़त चाही थी। अरे इतनी जल्दी क्यों, कुछ देर तो बैठो ना। अब्दुल्ला को उसकी इजाज़त तलब करने पर अचंभा हुआ। नहीं यार, सुबह कोर्ट भी जाना है और अभी एक फाइल पे काम भी करना है, और टाइम देखो रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए अब चलना चाहिए। तुम भी थक गए होगे, खाना खाओ और अब आराम करो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। उसने अब्दुल्ला से अलविदाई हाथ मिलाया था और उसे तसल्ली दी थी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब्दुल्ला ने सर हिलाया था और दिलावर खुदा हाफिज कहता हुआ वहाँ से जाने के लिए पलट गया। लेकिन जरी और निगारिश के पास से गुजरते हुए उसके कदम ठटके थे। जरी के मलबूस से उठती टाइट फ्रेंड की खुशबू ने उसे अपना आप याद दिलाया था, मगर दिलावर वहाँ ठहरा नहीं था, क्योंकि उसके वहाँ ठहरने का कोई जवाब नहीं बनता था। इसलिए वो बगैर रुके आगे बढ़ गया। साहब मैं भी चलूँ? चौकीदार के पास बैठा गुलाब खान उसे देखकर करीब आ गया। अब्दुल्ला, दिलावर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए रुक कर आवाज़ दी। हुक्म जनाब।
عبداللہ بھی جی جان سے متوجہ ہوا۔ مجھے اپنے ڈرائیور کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ کافی عاجزی سے پوچھا گیا۔ تو میرے پاس کون رہے گا؟ عبداللہ کو پریشانی ہوئی۔ آس پاس خواتین نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تمہارے پاس کون رہے گا۔ دلاور کا مسکراتا آواز و معنی لہجہ عبداللہ کو اس کی بات کا مفہوم سمجھا گیا تھا، جس پہ عبداللہ سٹ پٹا گیا۔ دلاور، کبھی تو شرم کر لیا کرو، اس نے سرزنش کی۔ شرم ہی تو کی ہے، دلاور ہنسا تھا۔ اوکے اوکے جاؤ اب، اور اپنے ڈرائیور کو بھی لے جاؤ، لیکن گاڑی چھوڑ جانا۔ عبداللہ نے جان چھڑائی۔ اوکے جناب، اللہ حافظ، دلاور مسکراتے ہوئے کہہ کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا اور گلاب خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس کی 2 گاڑیاں تھیں، سرف اور پراڈو، جن میں سے وہ اپنے استعمال میں زیادہ تر سرف ہی رکھتا اور پراڈو کبھی کبھار استعمال میں آتی۔ اس لیے اب جب عبداللہ آیا تھا تو اس کے پاس فی الحال کوئی گاڑی نہیں تھی، اس لیے دلاور نے پراڈو اس کے لیے بھیج دی تھی کہ جب تک عبداللہ گاڑی نہ لے لیتا تب تک اسی کے استعمال میں رہتی، جبکہ عبداللہ کا دل چاہ رہا تھا کہ گلاب خان بھی اسی کے پاس رہے، جو کہ ناممکن سی بات تھی، کیونکہ گلاب خان دلاور کا بہت خاص آدمی تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر اسے کہیں نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا اپنے ساتھ لے کر ہی رخصت ہوا۔ اوائل دسمبر کے دن تھے۔ موسم بھی لوگوں کے مزاج کی طرح دن بدن سرد ہوتا جا رہا تھا۔ راتیں لمبی اور دن چھوٹے ہو چکے تھے، لیکن بڑی حویلی تو جیسے کسی جمود کا شکار تھی، جہاں یوں محسوس ہوتا تھا کہ 15 نومبر کی صبح کا وقت ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا، جو نہ آگے بڑھ رہا تھا اور نہ پیچھے سے رکھ رہا تھا۔ بس اس جمود میں یہ فرق آیا تھا کہ وقار افندی اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے، اور اب آسیہ افندی کی آزمائش کا وقت شروع ہو چکا تھا، کیونکہ وقار افندی اب اللہ کی ذات کے بعد صرف آسیہ افندی کے رحم و کرم پہ ہی تھے، اور وہی ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ فالج کے مریض کو سردی میں زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ان کا زیادہ خیال رکھنا پڑ رہا تھا، اور آسیہ افندی تو 4 دن میں ہی تھکنے لگی تھیں، شاید اس لیے کہ ان کے سینے پہ بہت زیادہ غم کا بوجھ تھا، بیٹی کا غم اور شوہر کا غم، دونوں غم ہی انتہا کے تھے۔ وہ اندر سے نڈھال ہو چکی تھی، سہ نہیں پا رہی تھی، اسی لیے بات بات پہ رو پڑتی۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ وقار افندی کے لیے چکن سوپ بنا کر لائی تھی، لیکن وہ بیڈ پر لیٹے تھے اور آسیہ افندی سے ان کو اٹھانا اور تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر بٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور اسی بے بسی پہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ رو پڑی تھیں۔ ارے بیگم صاحبہ، کیا کر رہی ہیں آپ؟ لائیے میں کر دیتا ہوں۔ مبارک خان دروازے پہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا اور آسیہ افندی کو نڈھال ہوتے دیکھ کر لپک کے قریب آیا۔ آسیہ افندی روتے ہوئے پیچھے ہٹ کی تھی اور اچھے خاصے صحت مند مبارک خان نے فوراً ہی وقار افندی کو سہارا دے کر تکیوں سے ٹیک لگا کے بٹھا دیا۔ پلیز بیگم صاحبہ، آپ روئیں مت، صبر اور حوصلے سے کام لیں، آپ حوصلہ رکھیں گی تو صاحب جی بھی ٹھیک رہیں گے، اس طرح رونے سے تو آپ خود بھی بیمار پڑ جائیں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ صاحب جی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ بیمار پڑ گئی تو ان کو کون سنبھالے گا؟ مبارک خان ایک تابعدار اور وفادار ملازم تھا، اسے پتہ تھا کہ وقار افندی پہ آج کل مشکل وقت ہے، اس لیے وہ ان کے اس مشکل اور کڑے وقت میں ان کے برابر شریک تھا، اس کے ساتھ ایک ملازم کی طرح نہیں بلکہ ایک ساتھی کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اس وقت بھی اسے کوئی کام نہیں تھا، وہ صرف ان کی خاطر وہاں آیا تھا، لیکن آسیہ افندی کو دیکھ کر بہت افسوس ہوا، اس لیے گھر کے ایک مخلص اور ہمدرد فیملی ممبر کی طرح انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سمجھانے میں بھی ایک عزت تھی، احترام تھا، عقیدت تھی، جس کی وجہ سے اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ سر جھکائے بات کر رہا تھا۔ مبارک خان، ان سے کو جلدی ٹھیک ہو جائے، مجھ سے ان کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کہ ٹھیک نہ ہوئے تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ آسیہ افندی بامشکل بول پائی تھی، ان کا حلق آنسوؤں کے بوجھ سے جیسے بند ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ دعا کریں بس۔ مبارک خان نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا سوپ والا باؤل اٹھایا اور ان کے بیڈ کے قریب کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا، اور انہیں خود سوپ پلانے لگا تھا، اور ساتھ ساتھ ٹیشو سے ان کا منہ بھی صاف کرتا جا رہا تھا، اور آسیہ افندی اس کی اتنی اپنائیت پہ دیکھ کے رہ گئی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی ملازمت کا حصہ نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ یہ سب کر رہا تھا، اسی لیے آسیہ افندی کو اس کڑے وقت میں اگر کسی کی وفاداری اور خلوص پہ یقین آیا تھا تو وہ صرف مبارک خان تھا۔ وہ آج بہت دنوں بعد جیزی سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور جیزی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ واؤ میڈی، اس نے اپنے روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اچانک خوشی کا اظہار کیا۔ کیسے ہو؟ مدیہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں یقیناً، اس نے دونوں بازو پھیلاتے ہوئے اپنے ٹھیک ہونے کا ثبوت دیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ مدیہ پورے روم میں ایک طائرانہ سی نظر دوڑاتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چیٹ ہو رہی تھی۔ جیزی نے لیپ ٹاپ کی سمت اشارہ کیا، وہ صوفے کے سامنے ہی ٹیبل پہ رکھا تھا اور اس کی سکرین روشن تھی۔ کس سے چیٹ ہو رہی تھی؟ مدیہ نے لیپ ٹاپ کا رخ ذرا سا اپنی سمت موڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لو کس سے ہو رہی تھی۔ جیزی اورنج جوس کا ٹین اٹھا کر کھولتے ہوئے مدیہ کے برابر ہی صوفے پہ آ بیٹھا اور ایک ٹین مدیہ کے سمت بڑھا دیا۔
ब्रायन, क्रिस्टीना और माइकल चारों बेक वक्त ऑनलाइन थे। मदिया उन्हें ऑनलाइन देखकर बहुत खुश हुई थी और फिर बेसाख्ता ही उसकी उंगलियां कीपैड पे हरकत करने लगीं और फौरन ही उसे उनके रिप्लाई मौसूल होना शुरू हो गए। कैसी हो मैडी, पाकिस्तान कैसा लगा? ये सवाल क्रिस्टीना की तरफ से आया था। मैं भी अच्छी हूँ और पाकिस्तान भी अच्छा है। मदिया ने मैसेज के जवाब में एक स्माइल का आइकन भी पास किया। अच्छा, सुनकर हैरत हुई। फौरन रिप्लाई आया जिसके एंड में एक हैरत ज़दा सा आइकन ऐड था। हैरत किस लिए हुई? मदिया ने ताज्जुब का इजहार किया कि पाकिस्तान अच्छा कब से हो गया? क्रिस्टीना ने फिर इस्तेज़ाइया सा करैक्टर सेंड किया। जब से मोहब्बत हो गई है। मदिया ये जुमला टाइप करते हुए ज़रा सा झिझकी थी लेकिन फिर सेंड कर ही दिया। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। किससे? जैजी से? क्रिस्टीना के अगले सवाल पे मदिया ठहर गई। उसकी उंगलियों की हरकत धीमी पड़ गई थी। मदिया ने एक नज़र अपने करीब जैजी को सरतापा देखा। वो उस वक्त नाइट ड्रेस में था, घुटनों तक शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र और वाइट सादा सी खुले गरेबान की शर्ट में मलबूस, थीले ढाले लापरवाह अंदाज में बैठा जोश से शोहल फरमा रहा था और उसके साथ ही उसके ज़हन की स्क्रीन पे अदील उमर की शबी लहरा गई, जो चंद रोज़ पहले वर्कशॉप के गर्द आलूद और काट कबाड़ वाले माहौल में भी उसके मुकाबिल खिसी पिटी पुरानी कुर्सी पे बैठा उसके साथ चाय पीते हुए भी काफ़ी दयानतदार और पुरकशिश लग रहा था। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, रहन सहन का भी और स्टेटस का भी। और मदिया ने उनमें से एक का इंतखाब करना था और ये फ़ैसला, ये इंतखाब उसके लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि उसका दिल बहुत पहले ही आंखें बंद करके अदील उमर को इंतखाब कर चुका था। बस मुश्किल ये था उसे इंतखाब का इजहार करना, लेकिन कभी न कभी तो करना ही था। तो फिर क्रिस्टीना के सामने ही सही। मदिया ने गहरी सांस खींची और सामने स्क्रीन की सिम देखा। बताओ ना जैसी? क्रिस्टीना दोबारा पूछ रही थी। नहीं, उसने सेंड कर ही दिया। तो फिर किससे? एक पाकिस्तानी से। पाकिस्तानी से? हाँ पाकिस्तानी, मेहनत और मजदूरी करने वाला पाकिस्तानी, अपना तन मन मानने वाला पाकिस्तानी, मोहब्बत और इज्जत करने वाला पाकिस्तानी। मदिया ने फ़ख्र से जवाब लिखा था। लेकिन तुम तो। मैं गलत थी, मदिया ने इतराफ़ किया। तो फिर जैसी वहाँ क्या कर रहा है? ये मैं नहीं जानती। यहाँ आना और यहाँ रहना उसका अपना फ़ैसला था। मैंने उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई और वैसे भी वो यहाँ मेहमान है, मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ से वापस तो नहीं भेज सकती ना। लेकिन वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत में वहाँ रह रहा है। क्रिस्टीना को हैरत हो रही थी। वो मेरे मुल्क में रहे, मेरे शहर में रहे, लेकिन मेरी मोहब्बत में ना रहे क्योंकि मैं खुद किसी की मोहब्बत में रह रही हूँ। मदिया का जवाब दो टोक था। उफ मैडी, तुमने मुझे चकरा के रख दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। ओके, फिर बात होगी। मदिया ने बात समेटी। ओके बाय। क्रिस्टीना भी ऑफलाइन चली गई और मदिया ने भी लैपटॉप पीछे सिरका दिया था। उसने लैपटॉप अपनी जानिब ज़रा तिरछा करके रखा हुआ था, इसलिए जैजी नहीं देख पाया कि उनके आपस में क्या बात हुई है। क्या हुआ फिर? क्रिस्टी ने कुछ कह दिया? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ओके छोड़ो इस बात को, ये लो जूस पियो। नो थैंक्स, मूड नहीं है। उसने इनकार कर दिया। कहीं बाहर चलें? नहीं, फिर किसी वक्त चलेंगे, अभी मैं घर जा रही हूँ, मदिया कहकर उठ खड़ी हुई और उसके मूड के पेशे नज़र जैसी चाह कर भी उसे रोक नहीं सका था। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई वहाँ से निकल आई थी और जैसी उलझा सा रह गया। मुसलसल 3 घंटे की मीटिंग के बाद नशिस्त बर्खास्त हुई तो रफ्ता रफ्ता सभी मीटिंग हॉल से बाहर निकल आए थे, लेकिन सिर्फ हाजिर था वहीं का वहीं बैठा रहा। उसने अपना सर कुर्सी की बैग से टिका दिया था, यूं जैसे थक गया था, और उसको वहीं बैठे देखकर दानियाल भी वहां से नहीं जा सका। पूरा मीटिंग हॉल खाली हो चुका था और सिर्फ वो दोनों ही वहां बैठे थे और उनके दरमियान मुकम्मल खामोशी थी। दानियाल ने एक नज़र आजिर को देखा और फिर लब भींच लिए। एक दूसरे से बात करने के लिए बात का और अल्फाज का कोई सिरा ही याद नहीं आ रहा था। इतने दिनों से उन लोगों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। एक तनाव सा, एक गुरेज सा हायल था, लेकिन ये मसले का हल तो नहीं था ना। आखिर कभी ना कभी कोई ना कोई बात तो करनी थी। यही सोचकर दानियाल भी वहीं ठहर गया, लेकिन आजिर उसे बैठे देखकर वहां से उठ खड़ा हुआ। आजिर प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो। दानियाल ने उसे रोका था। हाँ, तुम्हारे पास कोई बात होती तो मैं ज़रूर सुनता दानियाल साहब, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, सिर्फ तसल्लियाँ तसल्लियाँ, झूठी और खुशफहम तसल्लियाँ, बेबुनियाद तसल्लियाँ, जिनको मैं पहले भी सुन चुका हूँ, लेकिन अब मज़ीद नहीं सुनना चाहता। अब जो कुछ जैसे चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि अब कुछ कहने सुनने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। आजिर काफ़ी चबा कर बात कर रहा था, उसका लहजा काफ़ी तल्ख और तंजिया सा हो रहा था। आजिर, हमारे पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम समझने की कोशिश तो करो। इस सारे किस्से में ऐसा कुछ ज़रूर है जो हमसे पोशीदा है, जो हमसे छुपा हुआ है, जिसे हम नहीं जानते, जिसे अलीज़े जानती है या फिर डैड और मंसूर हुसैन जानते हैं।
تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ الیزے ایسا نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، کوئی بڑی وجہ، کوئی انتہا درجے کی وجہ۔ دانیال کے ذہن میں جو سوچیں کلبلا رہی تھی وہ ان سب کے سامنے لانا چاہتا تھا، لیکن کوئی بھی سمجھنے اور غور کرنے پہ تیار ہی نہیں تھا۔ ہاں کہا نا، تمہارے پاس کوئی بات نہیں ہے، صرف تسلیاں، جھوٹی خوش فہم اور بے بنیاد تسلیاں۔ عاذر نے تمسخرانہ سے انداز میں کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ عاذر، تم تو الیزے کے بہت قریب تھے، بہت خیال رکھتے تھے، اس کا بہت چاہتے تھے اسے، ہم سب سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے اس کو، اور تم ہی اس کو سمجھ نہیں پائے، تم ہی سب سے زیادہ بدذہن ہوئے پھر رہے ہو۔ کیا تمہیں اس پہ ذرا بھی اعتماد نہیں تھا؟ دانیال کے لہجے میں تعصب تھا، دکھ تھا اور بے یقینی بھی۔ مجھے اس پہ سب کچھ تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اس سے محبت تھی، اس سے پیار تھا، کیا کچھ نہیں تھا اس سے، لیکن اس نے سب ختم کر دیا، خود ختم کیا اس نے، میری آنکھوں کے سامنے سب مٹا دیا اس نے۔ اس کے جو الفاظ میں نے سنے ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم سنتے تو اس وقت اس کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ کہتے۔ جاؤ دیکھو ڈیڈ کو، دیکھو جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سب ڈیڈ نے بھی سنا تھا۔ میں سہ گیا اور بچ گیا، وہ نہیں سہ سکے اس لیے بچ نہیں سکے۔ وہ ظاہر سے مفلوج ہوئے ہیں، میں باطن سے مفلوج ہوا ہوں، ان کا جسم پیرالائز ہوا ہے اور میرے دل دماغ پیرالائز ہو گئے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ بستر سے لگ گئے ہیں اور میں چل پھر رہا ہوں۔ وہ اپنے جسم سے کام نہیں لے سکتے اور میں اپنے دل اور دماغ سے کام نہیں لے سکتا۔ ناکارہ ہو گئے ہم لوگ، ناکارہ، سمجھتے ہو نا اس کا مطلب؟ عاذر نے تلخی سے کہتے ہوئے دانیال کو دیکھا تھا۔ عاذر، الیزے اب بھی واپس آ جائے تو؟ بس دانیال بس، اب اور نہیں۔ عزت کوئی لباس نہیں ہے جسے اتار کر دھو کر پونچھ کر دوبارہ پہنا جا سکتا ہے۔ عزت عزت ہی ہوتی ہے، اتر گئی سو اتر گئی، دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو بھی دل میں آئینے کی طرح بال رہ جائے گا، اور جس چیز میں بال رہ جائے اسے جوڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ عاذر نے دانیال کی بات کاٹتے ہوئے خفگی اور تلخی سے کہا تھا، اب تو اس کا لہجہ ہمہ وقت ہی تلخ رہتا، لیکن عاذر، الیزے کے ساتھ پلیز دانیال، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، میرے سامنے کسی کا نام مت لو۔ عاذر نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کیا تھا۔ کیوں نام نہ لوں؟ کیا اتنی لا تعلق اور بے حس ہو گئے ہو تم؟ ہاں ہو گیا ہوں بے حس، اور کیا سننا چاہتے ہو تم؟ جو کچھ وہ کر کے گئی ہے کیا وہ بے حس ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم کہتے ہو اس کے ساتھ ضرور کچھ ہوا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کیا ہوا ہوگا بھلا؟ کیا وہ منصور حسین اسے گن پوائنٹ پہ لے کے گیا ہے، یا پھر وہ اسے بے ہوش کر کے کڈنیپ کر کے لے کر گیا ہے؟ وہ اپنے بیڈ روم میں تھی، ٹھیک ٹھاک حلیے میں تھی، وہ بھی اس کے ساتھ تھا، اس کے بیڈ روم میں تھا، وہ چاقو چوبند تھا، وہ بھی اپنے ہوش و آواز میں تھی۔ اس کی کنپٹی پہ نہ تو کوئی گن دیکھی جس کے دباؤ میں آ کر وہ اس کے ساتھ جاتی، بلکہ وہ تو اعتراف کر رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے حویلی چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ اگر وہ کسی دباؤ میں ہوتی تو ہمیں کوئی اشارہ بھی دے سکتی تھی، رو سکتی تھی، چلا سکتی تھی۔ اس منصور حسین کی کبھی اتنی جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اس کے بیڈ روم میں گھس کر اسے سب کے سامنے زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا اور اس کی مرضی کے بغیر یہ سب کر لیتا۔ اگر اسے زبردستی اسے لے کر جانا ہوتا تو بہت پہلے ہی اسے اپنے ساتھ لے جاتا، آخر وہ اس کے ساتھ آتی جاتی تھی، وہ اس کا ڈرائیور تھا، کرنا چاہتا تو بڑی آسانی سے اسے کڈنیپ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ معاملہ زور زبردستی کا نہیں تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے دونوں کی باہمی رضا سے ہوا ہے، اس لیے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ الیزے افندی پہ 14 اور 15 نومبر کی درمیانی شب کوئی آفت آئی تھی جو اسے منصور حسین کے ساتھ اڑا کر لے گی۔ عاذر نے سختی سے کہتے ہوئے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری اور اپنا بریف کیس اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کے اندر ابال اٹھ رہے تھے اور دماغ کی شریانیں پھٹنے کو تھی، اس لیے وہ مزید آفس میں رکے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ وہ غصے میں تھا اور کافی ریش ڈرائیو کرتا ہوا حویلی پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ سیڑھیاں اترتی کومل کے چہرے پہ رنگ آ گئے تھے، لیکن عاذر نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی عجیب اور غیر معمولی ہو رہے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کومل اپنائیت کا پیکر سی آگے بڑھی تھی۔ ٹھیک ہوں، وہ روکے سے انداز میں کہہ کر سیڑھیاں طے کر گیا تھا۔ اس کا رخ الیزے کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ کومل کو دیکھ کر جھٹکا لگا۔ وہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا تھا، اور الیزے کا خوبصورت سجا سجایا لگژری بیڈ روم جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی جوں کا تو نظر آ رہا تھا، یوں جیسے الیزے ابھی ابھی بیڈ روم سے نکل کر باہر گئی ہو۔ عاذر نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی اور پھر اسے دائیں سائڈ کی دیوار سے لگے صوفے پہ اور صوفے کے سامنے والی ٹیبل پہ الیزے کی برتھ ڈے کے تمام گفٹس ہنوز پیکنگ میں بند پڑے نظر آئے، اور صوفے کے ساتھ والی چھوٹی کرسٹل ٹیبل پہ سب سے الگ تلگ عاذر کا دیا ہوا گفٹ رکھا تھا، اور باقی سب کی طرح وہ بھی ہنوز پیکنگ میں ہی تھا۔ گویا الیزے نے عاذر افندی کے جذبات کھول کر بھی نہیں دیکھے تھے۔ یہ بھی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ گولڈن ریپر ہٹا کر یہی دیکھ لے کہ وہ اس ریپر کی اوٹ میں کیا لپیٹ کر لایا ہے۔
محبت لایا تھا یا محبت کا اقرار لایا تھا؟ وہ اس نہج پہ سوچتی تو تب نہ، اور حاضر گولڈن ریپر میں لپٹے اپنے جذبات کی ناقدری پہ مٹھیاں بھیجتا ہوا سرخ چہرہ اور سرخ آنکھ کے لیے اس گفٹ کی طرف بڑھا تھا۔ آئی لو یو علیزے، آئی لو یو علیزے، آئی لو یو علیزے۔ سفید پتھر سے بنے تاج محل کے اندر سے میٹھی سی سریلی سی آواز میں اظہار محبت کیا جا رہا تھا، اور یہ اظہار حاضر کو اور بھی کاٹ کے رکھ گیا۔ وہ یہ گفٹ بڑے چاؤ سے بڑی مشکل سے انتخاب کر کے لایا تھا، محبت کی علامت اور محبت کا نشان سمجھ کے، ایک محبت کرنے والے کا محبت بھرا تحفہ سمجھ کے۔ لیکن یہاں محبت کو سمجھتا کون تھا بھلا؟ ہاں، محبت۔ حاضر تعصب سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا اور کھڑکی کے پٹ کھول کے ہاتھ میں پکڑے سفید سنگ مرمر سے بنے تاج محل کو اپنی پوری قوت سے کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ حویلی کا احاطہ بہت وسیع تھا، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تاج محل حویلی کے احاطے سے باہر جا کے گرتا، لیکن جہاں گرا تھا وہیں دانیال کی گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے اور وہ فوراً گاڑی سے اتر آیا تھا۔ اس نے کشادہ اور طویل ڈرائیو وے کے بیچوں بیچ سفید سنگ مرمر کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تھے۔ آئی لو یو علیزے، آئی لو یو علیزے۔ ایک چھوٹے سے پرزے میں ریکارڈ یہ جملہ ابھی تک اظہار سے باز نہیں آ رہا تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ ٹوٹنے کے بعد بھی محبت ختم نہیں ہوتی، چاہے دل ٹوٹ جائے، چاہے تاج محل۔ دانیال نے وہ گنگناتا ہوا پرزہ اٹھایا اور علیزے کے بیڈ روم کی کھڑکی کی سمت دیکھا تھا، جہاں حاضر نے کھڑکی کے پٹ بڑے زور سے بند کیے تھے، اور دانیال تعصب سے دیکھتا، نفی میں سر ہلاتا ہوا سفید سنگی ٹکڑوں کو بوٹوں تلے رونتا چپ چاپ انیکسی کی سمت پڑ گیا۔ بڑی حویلی کے حالات کشیدہ ہو چکے تھے، رشتوں میں اچھی خاصی بدمزگی اور بدزنی پیدا ہو گئی تھی۔ وقت کی عدالت میں، زندگی کی صورت میں، یہ جو میرے ہاتھوں میں ایک سوال نامہ ہے، کس نے یہ بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ زندگی کے پرچے کے سب سوال لازم ہیں، سب سوال مشکل ہیں۔ علیزے کے قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کانپ رہے تھے، اس لیے اس کے گرنے کے ڈر سے گل نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ جوان جہاں لڑکی چند دن کی قید اور 2 دن کے بخار سے خود چلنے پھرنے سے قاصر اور دوسروں کے سہارے کی محتاج ہو گئی تھی، وہ ایک قدم سیڑھی پہ رکھتی تھی تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے اسے چند سیکنڈ اپنی ہمت مجتمع کرنی پڑتی، اور یہ چند سیڑھیاں طے کرنے میں اسے یوں لگا جیسے گھنٹوں گزر گئے ہوں۔ ایک ہاتھ سے وہ دیوار کا سہارا لے رہی تھی اور ایک ہاتھ گل نے تھاما ہوا تھا، اور ان 2 سہاروں کی مدد سے وہ اس ٹھنڈی قبر نما بیسمنٹ کی سیڑھیاں طے کر کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس دروازے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل بھر آیا تھا۔ علیزے کو جب یہاں لایا گیا تھا تو وہ بے ہوش تھی، اس لیے بے ہوشی کی وجہ سے اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کن راستوں سے لا کر کہاں پھینک دیا گیا ہے۔ اس کے لیے تمام راستے انجان اور اندیکھے تھے۔ بی بی جی، ادھر آ جائے، صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو لان میں بٹھاؤں۔ گل اسے سیڑھیوں میں پیچھے سے نکال کے راہداری اور ڈرائنگ روم کے مرکزی حصے کی طرف لے آئی۔ لان میں؟ علیزے نے بے یقینی اور حسرت سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، لان میں، صاحب نے خود کہا ہے۔ گل نے اسے یقین دلایا تھا، اور علیزے کو یوں لگا جیسے گل نے اسے زندگی کی نوید سنائی ہو، اور پھر آہستہ قدموں سے چلتی وہ بامشکل گل کے سہارے راہداری عبور کر کے باہر لان تک آئی تھی۔ علیزے نے پہلی بےتاب اور پیاسی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تھی، شفاف نیلا آسمان، اور آسمان کے ماتھے پہ سجا سنہری سورج۔ علیزے کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سورج کی دھوپ سے ذرا بچ کے رہتی تھی۔ وقار افندی ہمیشہ احتیاط کرتے تھے کہ کہیں علیزے کی رنگت دھوپ کی وجہ سے سولا نہ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کوئی انفیکشن نہ ہو، اور آج وہی دھوپ علیزے کو اپنے جسم کے لیے ایک راحت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ پلکیں مونتے ہوئے رو پڑی تھی، اس کے آنسو رخساروں پہ بہہ آئے تھے۔ بی بی جی، تھک جائیں گی، وہاں کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ گل نے لان میں بچھی کرسیوں کی سمت اشارہ کیا، لیکن علیزے وہیں لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی اور اپنی بھیگی آنکھوں کو پونچھتے ہوئے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے بخار سے تپتے ہوئے جسم اور دل و دماغ کو دھوپ کی وجہ سے سکون ملنے لگا تھا۔ بیسمنٹ میں بہت زیادہ ٹھنڈک تھی اور علیزے اتنی سردی برداشت کرنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے اسے ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ گل 2 دن سے مسلسل اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اور جب دلاور کو پتا چلا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ صبح آفس جانے سے پہلے خود اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بخار میں بے سود پڑی تھی، اس لیے وہ جاتے جاتے گل سے کہہ گیا تھا کہ باہر دھوپ نکلے تو وہ اسے تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں لے جائے تاکہ اس کے جسم کو سورج کی تھوڑی حرارت مل سکے۔ اس لیے دلاور کے جانے کے تقریباً 2-3 گھنٹے بعد جب علیزے قدرے ہوش میں آئی تھی تو گل نے اسے بیسمنٹ سے باہر لانے میں جلدی کی تھی کہ کہیں صاحب کا یہ حکم پھر کسی غصے میں تبدیل نہ ہو جائے، اور علیزے باہر آ کر یوں دیکھ رہی تھی جیسے مرنے کے بعد دوبارہ اسے زندگی
عنایت کر دی گئی ہو جس کی ہر مرنے والے کی طرح اسے امید ہی نہیں تھی، اور جب امید اور توقع سے بڑھ کے ملا تھا تو اس کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یوں ہی عمر بھر اس کی آزاد اور کھلی فضا میں انہی سیڑھیوں پہ بیٹھی رہے اور اس کی تمام عمر یہیں تمام ہو جائے۔ اس وقت علیزے کے لیے اس کھلی فضا اور قدرتی ماحول سے بڑھ کر اور کوئی بھی شے قیمتی نہیں تھی۔ علیزے کو چند ہی دن میں ان سب چیزوں کی قدر و قیمت کا احساس ہو گیا تھا جن کی اہمیت پہ اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس صورت سے زیادہ اسے ہیٹر کی گرمائش اہم محسوس ہوتی تھی، لیکن آج احساس ہوا تھا کہ سورج بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور اس نے اس نعمت پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا، اور آج جب دھیان دیا تھا تو اس کے سوا کوئی اور چیز اہم نہیں لگ رہی تھی۔ گل نے بارہا اسے سیڑھیوں سے اٹھانے کی اور کرسی پہ بٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی تھی۔ لان کی سیڑھیوں کا رخ مشرق کی طرف تھا، اس لیے مشرق کی طرف سے نکلنے والی سورج کی سنہری رو پہلی دھوپ سیدھی علیزے پہ ہی پڑ رہی تھی، جس سے اس کے ٹھٹرے ہوئے جسم کو کافی تقویت مل رہی تھی۔ پہلے تو وہ کافی دیر لان کو دیکھتی رہی، پھر جب تھک گئی تو اپنا سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا اور پلکیں موند لی، اور یوں ہی گھٹنوں پہ سر رکھے اور پلکیں موندے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی جب گیٹ پہ کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ مگر بخار کی وجہ سے علیزے کا سر اور آنکھیں اتنی بھاری اور بوجھل ہو رہی تھیں کہ وہ ذرا کی ذرا سر اٹھا کر اتنا بھی نہ دیکھ سکی کہ آنے والا کون ہے۔ پہلے گیٹ کھلا تھا، پھر گاڑی اندر آئی تھی، پھر گاڑی رو کر کوئی گاڑی سے نیچے اترا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ بھاری قدموں کی چاپ اس کے قریب آتی چلی گئی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ اس کی آواز علیزے کے بہت قریب سے ابھری تھی، اور علیزے کا دل چاہا تھا وہ اپنی سماعتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر لے تاکہ وہ کبھی اس کی آواز نہ سن سکے۔ میں تم سے مخاطب ہوں جانے وقار، کیسی ہو؟ کچھ اچھا فیل ہوا ہے یا نہیں؟ وہ اطمینان سے کہتا اپنی پینٹ ذرا سی گھٹنوں کے اوپر کھینچتا ہوا اس کے برابر ہی لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، اور اب کی بار نقاہت کے باوجود علیزے نے یکدم کرنٹ کھا کے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بالکل برابر اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا، اور علیزے کو یوں لگا جیسے اس کے پورے جسم پہ کسی نے تیل چھڑک کر اسے آگ لگا دی ہو۔ اس کا رواں رواں جل اٹھا تھا، وہ یکدم پیچھے ہٹی تھی، لیکن اس کا ہاتھ دلاور کے ہاتھ کے نیچے دبا رہ گیا۔ بیٹھی رہی ہو، برا ہو سکتا ہوں لیکن بدنیت یا بد کردار نہیں ہو سکتا۔ دلاور نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے دبا کر اسے پیچھے ہٹنے سے روکا تھا، اور علیزے نے اسے سرخ آنکھوں سے بڑے زخمی انداز سے دیکھا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دلاور نے اس کی آنکھوں کی زخمی تحریر بڑے واضح حروف میں پڑھی تھی۔ جس چیز کو تم میری بدنیتی سمجھ رہی ہو وہ بھی میری بدنیتی نہیں ہے، وہ سب بھی میں نے بڑی ایمانداری سے کہا تھا، اتنی ایمانداری سے کہ اس نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی تھی، اور علیزے کی روح تک تڑپ اٹھی تھی۔ وہ دلاور شاہ کی ادھوری بات کے آگے خاک ہو گئی تھی، اور اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے کا سارا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ سیڑھیوں کے فرش پہ علیزے کا نازک سا ہاتھ رکھا تھا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر دلاور کے ہاتھ کا بوجھ تھا، لیکن علیزے نے اب ہاتھ کھینچنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ او نو، تمہیں تو ابھی بھی بخار ہے؟ اس کو علیزے کے ہاتھ کی حدت ذرا دیر بعد محسوس ہوئی۔ اس نے علیزے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی چھو کر دیکھی۔ ٹیبلٹ لوگی؟ اس نے علیزے کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی۔ نہیں، علیزے نے نفی میں سر ہلایا تھا، اس کی جھکی ہوئی آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں، لیکن دلاور نے اس کے انکار پہ کوئی توجہ نہیں دی اور گل کو پکار لیا۔ جی صاحب کہ یہ گل دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ہوئی سامنے آئی تھی۔ میرے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز سے بخار کی ٹیبلٹ اور 2 کپ چائے کے ساتھ 1 گلاس پانی لے کر آؤ، بس 5 منٹ کے اندر اندر، اس نے حکم جاری کیا تھا، اور گل ایک دم الرٹ ہو گئی۔ جی صاحب، ابھی لے کر آئی۔ وہ فوراً پلٹ گئی تھی، لیکن پلٹنے سے پہلے اس کی نظریں علیزے کے ہاتھ پہ ٹھٹکی تھیں جو اس وقت دلاور کے ہاتھ میں تھا، اور یہ منظر گل کے لیے ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش منظر تھا جس پہ وہ دل دل میں حیران ہوتی اندر چلی گئی۔ آج میرے ایک اہم کیس کی ڈیٹ تھی اور مجھے اس میں کچھ پرابلمز نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے اس کیس کا رزلٹ میرے حق میں ہی نکلا ہے، اس لیے کورٹ سے نکلتے میں بہت خوش تھا، اور میرا ارادہ اپنے دوستوں کی طرف جانے کا تھا، لیکن نہ جانے پھر کیوں تمہارا خیال آ گیا کہ تم بیمار ہو، اس لیے دوستوں سے ملنے کا ارادہ ترک کر کے گھر آ گیا ہوں، صرف تمہارے خیال سے، تمہاری خاطر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے یوں نرمی اور اپنائیت سے بتا رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان پیار و محبت کا بہت ہی گہرا رشتہ قائم ہو، یا پھر یوں جیسے وہ اس کی بیوی یا محبوبہ ہو۔ ایک سوال پوچھو، تم سے جواب دو گے؟ علیزے نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، بھیگی آنکھیں سوالیہ ہو رہی تھیں۔ اسی طرح تو جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا، سوال کا جواب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، دلاور نے نثار ہو جانے والے انداز میں کہا۔ کیا تم واقعی لوگوں کو انصاف دلاتے ہو؟ علیزے کے لہجے اور سوال میں بے یقینی تھی، اور دلاور علیزے کے سوال پہ ٹھہر سا گیا۔ کوشش تو یہی کرتا ہوں، لیکن کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔
تو پھر یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا انصاف کیا کہتا ہے؟ علیزہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتی اسے سوال و جواب کر رہی تھی۔ تمہارے بارے میں میرا انصاف جو کہتا ہے وہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، اور مجھے اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے۔ دلاور نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گہری سانس خارج کی تھی، اور اس کے جواب پہ علیزہ کی روح فنا ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ کام کیا تھا اور پورے جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ صاحب چائے۔ اتنے میں گل چھوٹی سی ٹرے لیے حاضر ہوگی۔ لاؤ ادھر ہی رکھ دو۔ دلاور نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جی صاحب۔ گل نے آگے بڑھ کے ٹرے سیڑھی پہ رکھ دی تھی۔ اوکے تم جاؤ اب۔ اس کے کہنے پہ گل اندر چلی گئی تھی، اور دلاور نے ہاتھ بڑھا کے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ اٹھا کر علیزہ کی سمت بڑھا دی، اور علیزہ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ٹیبلٹ لینے سے انکار کرتی، اس لیے چپ چاپ دل کڑا کر اس کے ہاتھ سے گلاس اور ٹیبلٹ لے لیے تھے۔ بڑی مشکل سے ٹیبلٹ نکلنے کے بعد اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوتا، تم یہ چائے پیو۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر علیزہ کی سمت بڑھایا۔ میں چائے نہیں پیتی، اس نے بمشکل کہا تھا، کیونکہ اسے ٹیبلٹ کی وجہ سے ابکائی آ رہی تھی۔ تم تو کبھی فرش پہ بھی نہیں سوئی تھی، لیکن پھر بھی سو رہی ہو، اس نے مثال دی تو علیزہ نے مجبوراً اس کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ گڈ، کافی سمجھدار لڑکی ہو، بات کو کافی جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتی ہو۔ دلاور نے اسے سراہا تھا اور چائے کا کپ اٹھا کر خود بھی چائے کے سپ لینے لگا۔ علیزہ کو اپنا آپ اپنا دل مار کے وہ کام کرنا پڑ رہے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیے تھے، لیکن وقت تھا کہ اس سے سب کروا رہا تھا، یہاں تک کہ اسے دلاور کے پہلو میں بٹھا کر چائے پلوا رہا تھا، اور وہ پینے پہ مجبور تھی۔ عازر افندی کیسا لگتا ہے تمہیں؟ چائے پیتے ہوئے دلاور نے ایک غیر متوقع سوال کیا تھا، اور علیزہ چونک گئی۔ عازر بھائی؟ علیزہ نے حیرت و ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تمہارا عازر بھائی، وہی، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ علیزہ کو اس کے عجیب سے سوال پہ الجھن ہوئی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، سوال مت کرو۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب تھا تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ علیزہ ٹھٹک گئی۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی اسپیشل فیلنگز اس کے حوالے سے؟ دلاور نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے اپنی سمت دیکھتی علیزہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس کی گولڈن براؤن آنکھوں میں تحیر پھیل گیا تھا۔ ڈرائیور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ… علیزہ حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا فضول سوچنے کی؟ یہ سوچ تو تمہارے عازر بھائی کی ہے، جو اب اپنی سوچ پہ پچھتا رہا ہے۔ دلاور نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ عازر بھائی کی سوچ؟ علیزہ کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ اور دلاور کے الفاظ پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ اس کے قریب بیٹھا یہ آدمی مذاق نہیں کر سکتا۔ عازر بھائی کی سوچ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ علیزہ کے دل و دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے پہ تیار نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیسے سوچ لیا، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ بھی لاپرواہی سے کام لے رہا تھا۔ تو تم مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو نا؟ اس نے دلاور کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں دنیا کی تمام حقیقتوں سے روشناس کرانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ میرے پاس رہو گی تو تمہیں زندگی کی ہر اونچ نیچ کا پتہ چل جائے گا۔ بڑی حویلی میں رہ کر دنیا کو پتا تھا کہ تم کیا ہو، اور اب یہاں میرے گھر میں رہ کر تمہیں پتا چلے گا کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا جنت بھی ہے اور دوزخ بھی۔ پہلے تم نے جنت کا رخ دیکھا ہے، اور اب دوزخ کا رخ دیکھو گی۔ کہتے کہتے دلاور کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، اور علیزہ دل تھام کے رہ گئی تھی۔ وہ روح تک لرز گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے سیل پہ بطول شاہ کی کال آ گئی اور وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن علیزہ کے پاس ہمیشہ کی طرح الجھنیں اور سوال چھوڑ گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ زندگی ریشم کی ڈوریوں کی طرح الجھ چکی تھی، کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی نے ان کے گھر کا دروازہ انتہائی زور سے دھڑا دھڑ پیٹ ڈالا تھا۔ عدیل کے ساتھ ساتھ باقی گھر والے بھی گہری نیند سے جاگ گئے تھے۔ وہ اپنے اوپر سے گرم لحاف ہٹا کر بڑی تیزی سے اپنے بستر سے اٹھا تھا، اور زیرو پاور بلب کی روشنی میں جوتے پہن کر کمرے کا سوئچ بورڈ ٹٹولا اور لائٹ جلا کر جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکل آیا۔ اتنے میں مریم اور عابدہ خاتون بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئی تھیں۔ عدیل، باہر کون ہے بیٹا؟ عابدہ خاتون پریشان ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، دیکھتا ہوں ابھی، عدیل کہہ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھا تھا۔ استاد، میں ہوں شہریار، دروازہ کھولو۔ عدیل کو باہر سے چھوٹے کی آواز سنائی دی تھی، اور دماغ میں کسی انہونی کا الارم بجا تھا۔ شہریار؟ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے استاد، ورک شاپ میں آگ لگ گئی ہے، سب تباہ ہو گئے، ہم سب برباد ہو گئے ہیں۔
شہریار نے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا تھا اور عدیل کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ورک شاپ میں آگ؟ عدیل کو اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ رات کے 3 بجے اچانک گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھنا اور پھر ایسی خبر سننا دماغ کو ہلا کے رکھ گیا تھا۔ استاد، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ شہریار نے اسے آنے والے وقت کی سنگینی سے بچاؤ کا راستہ بتایا تھا اور عدیل دم بخود رہ گیا۔ شہریار، یہ کیا کہہ رہے ہو تمہارا مطلب ہے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں؟ عدیل کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ وقت کی نزاکت یہی کہہ رہی ہے استاد کہ آپ گھر سے چلے جاؤ، کچھ دن بعد آ جانا۔ شہریار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مگر کیوں شہریار، میں کیوں بھاگ جاؤں؟ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ عدیل کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ شہریار کی بات سمجھنے اور ماننے پہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ بے شک آپ نے کچھ نہیں کیا استاد، لیکن ورک شاپ کی ذمہ داری تو آپ پہ ہی تھی نا۔ اب اگر ورک شاپ میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ذمہ دار بھی تو آپ کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ ورک شاپ میں 3 گاڑیاں جل گئی ہیں تو کیا ان کا نقصان پاؤ امتیاز پورا کرے گا؟ ہاں، ہرگز نہیں۔ وہ یہ نقصان آپ کے کھاتے میں ڈال دے گا اور آپ یہ نقصان کیسے پورا کریں گے؟ اگر نقصان پورا نہ ہوا تو آپ کو جیل جانا پڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ جیل چلے گئے تو وہاں سے نکلو گے کیسے اور پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ شہریار عدیل کے ہر مسئلے پہ سوچ رہا تھا اور عدیل چکرا گیا تھا۔ کیسے چلا جاؤں؟ کہاں چلا جاؤں؟ کیا کہیں جانا اتنا آسان ہے بھلا؟ میرے گھر میں ماں ہیں، بہنیں ہیں، معذور اور لاچار باپ ہیں، انہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں؟ ادھر میں گھر سے باہر قدم رکھوں گا، ادھر وہ بے سہارا ہو جائیں گے، لوگ گدھ کی طرح نوچنے کے لیے آ جائیں گے ان کو، میری عزت، میری بہنیں غیر محفوظ ہو کے رہ جائیں گی۔ کون تحفظ دے گا ان کو؟ کون حفاظت کرے گا ان کی؟ میرا گھر سے بھاگنا آسان نہیں ہے یار، میں چھڑا چھانٹ نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں۔ میرے گھر میں میری عزت ہے، کل کو میں بھاگ جاتا ہوں تو کیا میرے گھر یہ پولیس نہیں آئے گی؟ کیا میرے گھر کی تلاشی نہیں لیں گے؟ میری ماں بہنوں سے پوچھ پڑتال نہیں کریں گے، دھمکیاں نہیں دیں گے، تنگ نہیں کریں گے؟ کیا آئے روز میرے گھر کی کنڈی نہیں کھڑکے گی؟ اگر یہ سب ہوگا تو کیا عزت رہ جائے گی میری اور کیا فائدہ میرے بھاگنے کا؟ اس لیے اس سے بہتر ہے کہ میں سامنے جا کر حالات کا مقابلہ کروں کہ آخر ہوتا کیا ہے۔ بس تم اگر دوست ہو تو اس برے وقت میں میرا ساتھ دو، مجھے تم لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ عدیل نے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بجائے جم جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ حالات کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو استاد، شہریار نے آخری کوشش کی۔ تم نے سوچنے کا وقت کب دیا چھوٹے؟ نیند بھی توڑ دی اور خواب بھی۔ عدیل شکوہ کناہ لہجے میں کہتا تلخی سے سر جھٹک کر اندر آ گیا تھا۔ مریم اور عابدہ خاتون اتنی سردی کے باوجود بغیر کسی گرم کپڑے کے برآمدے میں ستون کے قریب کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کون ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عابدہ خاتون اس کے پیچھے کمرے تک آئی تھی۔ جی امی، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، بس ایک دوست پہ پولیس کیس بن گیا، اس کے لیے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجیے گا زیادہ مسئلہ نہ بنے۔ عدیل نے اپنی گرم چادر اٹھا کر کندھوں پر پھیلائی تھی۔ اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ رحم کرے سب پہ، جلدی گھر آ جانا، وہ اس کا کندھا تھپکتے ہوئے بولی تھی۔ انشاءاللہ جلدی گھر آ جاؤں گا، آپ ذرا مریم کو اندر بھیج دیں، اس نے بوٹ پہنتے ہوئے کہا تھا، اور عابدہ خاتون باہر نکل گئی اور وہ بوٹ پہننے کے بعد کھڑا ہوا ہی تھا کہ مریم اندر آ گئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مریم کا لہجہ سنجیدہ اور نپت تلا سا تھا اور عدیل اس کے سوال پہ رک گیا اور پھر اس کے سامنے آ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ دیکھو مریم، مجھے پتا ہے کہ تم بہت بہادر ہو، نیک ہو، عزت دار ہو، میرے لیے ہمیشہ بہن نہیں بلکہ بھائی ثابت ہوئی ہے۔ تمہارے صبر اور ہمت کی داد دیتا ہوں، تم نے کبھی اپنا یا ہمارا حوصلہ گرنے نہیں دیا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم اپنا بھی حوصلہ بلند رکھو گی اور باقی سب کو بھی ہمت اور حوصلہ دو گی، خصوصاً امی اور ابا جی کو۔ عدیل نے اسے سمجھانے کے لیے تمہید باندھی تھی اور مریم کا دل کام کیا۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہوا کیا ہے؟ مریم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور تفکر کے سائے لہرانے لگے۔ مریم پلیز، تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر تم پریشان ہوگی تو سمجھو کہ ہمارا پورا گھر پریشان ہو جائے گا۔ ان حالات میں ہمارے گھر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے تمہاری ہمت، بہادری اور سمجھداری۔ مجھے یقین ہے کہ تم سب کچھ سنبھال کے رکھو گے اور سب کا خیال بھی رکھو گی۔ یہ گھر اور اس گھر کی عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، سنوار بھی سکتی اور بگاڑ بھی سکتی ہو۔ یہ وقت شاید ہم دونوں بہن بھائی کے لیے آزمائش کا وقت ہے، دعا کرو اللہ ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کرے۔ عدیل نے کہتے ہوئے مریم کا ہاتھ تھام کے تھپکا تھا۔ لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ مریم جھنجھلا گئی تھی، اس کی جان مٹھی میں آئی ہوئی تھی اور عدیل تھا کہ بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دراصل ورک شاپ میں آگ لگی ہے، کافی نقصان ہوا ہے اور یقیناً اس نقصان کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرایا جائے گا، اس لیے اس نقصان کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، اگر کل دوپہر تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ مجھے جیل ہو گئی ہے۔ لیکن خیر جو بھی ہوگا، میرا کولیگ ہے، ایک شہریار نام ہے اس کا، وہ آ کر آپ لوگوں کو ساری بات بتا دے گا۔ عدیل کو بتانا ہی پڑا تھا اور مریم کے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔
کیا آپ جیل جا رہے ہیں؟ مریم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر سے سائبان چھین کر اسے تپتے صحرا میں دھکیل دیا۔ وہ چکرا گئی تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ابھی جاؤں گا تو پتہ چلے گا کہ میرے لیے کیا سزا ہے، عدیل نے ناعلمی ظاہر کی۔ لیکن عدیل بھائی آپ، مریم نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن عدیل نے اسے روک دیا۔ بس زیادہ ٹائم نہیں ہے، شہریار باہر کھڑا انتظار کر رہا ہے، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تم دعا کرنا اور سب کو تسلی دینا۔ عدیل نے کہہ کر اس کا سر تھپکا اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ مریم تڑپ کے اس کے پیچھے لپکی تھی لیکن عدیل تب تک آبدہ خاتون سے مل کر گھر کی دہلیز عبور کر گیا۔ استاد ایک بار پھر سوچ لو، ایسے معاملے لمبے چوڑے ہو جاتے، جتنا بھی سلجھانے کی کوشش کرو الٹا اور الجھتے ہیں، اور آپ کے پیچھے تو اور کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا۔ چھوٹے نے ٹیکسی سے اترنے سے پہلے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے اللہ تو ہے نا، سب کچھ کرنے والا، میری کوئی غلطی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میرا انصاف وہی کرے گا جو سب سے بڑا عادل ہے۔ عدیل نے پورے یقین اور بھروسے سے کہا تھا اور ٹیکسی سے اتر آیا۔ ورک شاپ کے باہر پولیس اور فائر بریگیڈیئر والوں کی گاڑیاں کھڑی تھیں، چند آس پاس کی دکانوں والے لوگ بھی جمع تھے اور لوگوں کے ہجوم میں امتیاز کاشمیری یعنی باؤ امتیاز کھڑے تھے۔ عدیل مضبوط قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا۔ باؤ عدیل آ گیا۔ سب سے پہلے اس پہ چائے کے ڈھابے والے بھٹی صاحب کی نظر پڑی تھی اور پھر پورا ہجوم عدیل کی سمت متوجہ ہو گیا، جبکہ باؤ امتیاز تیزی سے اس کے پاس آیا۔ یہی ہے میری بربادی کا ذمہ دار۔ باؤ امتیاز دھاڑ اٹھا تھا اور چھوٹے جیدی اور سلو کا دل مٹھی میں آ گیا۔ پولیس کانسٹیبل لپک کے عدیل کو گھیر چکے تھے اور پھر وہی ہوا تھا جس سے بچنے کے لیے چھوٹے نے اسے بارہا سمجھایا تھا۔ عدیل عمر کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور سب دیکھتے رہ گئے تھے۔